2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، تو اس وقت جب غزوہ بدر کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور نبی علیہ السلام جو ہیں امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے بچاؤ کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہیں نبی علیہ السلام آپ کو یعنی حضرت علی کو اپنی تلوار مبارک عطا فرماتے ہیں، جس کو ذوالفقار بھی کہا جاتا ہے۔ المرتضیٰ کے اندر مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ذوالفقار دی تو یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دی، اور ہر جنگ میں حضرت علی علیہ السلام اس ذوالفقار کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اور اس سے ہی لڑائی کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ غزوہ بدر آتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جو 3 اشخاص مبارزت کرتے ہیں یا سب سے آگے نکل کر جنگ کرتے ہیں، وہ ان میں بھی حضرت علی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حضرت حمزہ، دوسرے ہوتے ہیں حضرت عبیدہ، اور تیسرے حضرت علی ہوتے ہیں۔ یہ نکل کر جنگ کرتے ہیں اور یہ ولید بن عتبہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہ یعنی جنگ کا آغاز جب کیا جاتا تھا تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کے لشکر میں سے زیادہ بہادر جوان ہوتے تھے یا امپورٹنٹ لوگ ہوتے تھے، ان کو آگے لایا جاتا تھا، اور وہ جب اس طرح جنگ کا آغاز کرتے تھے تو اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی تھی۔ جب حضرت علی علیہ السلام اس جنگ کا آغاز کرتے ہیں یعنی مبارزت کرتے ہیں، ولید بن عتبہ کو قتل کرتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ ایک جملہ بھی پڑھتے ہیں جس کو تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، میں نبی کا بھائی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد پھر آپ اس کا ولید بن عتبہ کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اور مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ اس طریقے سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں غزوہ بدر کے اندر، بہت لوگوں کو قتل کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو قتل کرتے ہیں یعنی کفار کو، تو نبی علیہ السلام کے پاس ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہیں اور یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت علی آ کر دیکھتے ہیں کہ اس طرح نبی علیہ السلام مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، آپ پھر دوبارہ میدان میں جاتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہاں جنگ کرتے ہیں کفار سے، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہوتے ہیں سجدے میں جا کر، پھر آپ جاتے ہیں کچھ لوگوں سے جنگ مزید کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، ابن کثیر کے اندر بھی یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ پھر دوبارہ آتے ہیں تو پھر اس وقت مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھے حضرت علی غزوہ بدر کے اندر۔ پھر غزوہ بدر کے اندر ہی ایک اور بندہ جس کا نام نضر بن حارث بتایا جاتا ہے، اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کا بتایا جاتا ہے کہ یہ اور عقبہ بن ابی معیط، یہ لوگ گالیاں دیا کرتے تھے یا بری زبان نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو نضر بن حارث کا بھی بتایا جاتا ہے اس کا قتل بھی حضرت علی نے ہی کیا، اور یہ بھی قیدیوں میں سے تھا، لیکن اس کا قتل اس لیے کیا، جب مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ قیدیوں کو تو قتل کرنے کا آرڈر نہیں تھا، لیکن حضرت علی نے جب اس کا قتل کر دیا تو پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا قتل کیوں کیا ہے، تو بتاتے ہیں ابن کثیر کے اندر بھی واقعہ نقل ہوا ہے کہ اس لیے قتل کیا کہ یہ آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا اور یہ اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا تھا، اس وجہ سے اس کو قیدیوں میں سے بھی قتل کیا گیا۔ تو یہ تو حضرت علی کے غزوہ بدر کے اندر کچھ شجاعت کے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے کچھ واقعات جس کو ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کیا کہ غزوہ بدر کے اندر بھی اور ہجرت کے سفر کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے اس دین کی بقا کی خاطر اور مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر کس طریقے سے حضرت علی نے اپنی جان کو قربان کرنے سے یا اس کو پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا کہ آپ کہیں بستر رسول کے اوپر تلواروں کے سائے میں ہیں، کہیں غزوہ بدر میں مبارزت کر رہے ہیں، کفار کے قتل کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ پھر ایک واقعہ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جس وقت آپ ہجرت کر کے آتے ہیں مدینہ،
تو مدینہ میں ہجرت کر کے جب آتے ہیں تو وہاں پر مواخات بھی قائم کی جا رہی ہوتی ہے، غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہاں پر جب لوگوں کے ساتھ موافقات یعنی آپس میں اخوت بھائی چارے کی فضا نبی علیہ السلام قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی کے ساتھ اس کا بھائی قرار دے کر اس کو اس کی مدد کے لیے، یعنی انصار و مہاجرین کو آپس میں ملانے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت مورخین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا تھاما اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، کہ اس وقت بھی حضرت علی کا ہاتھ تھاما جیسے غدیر خم کے اوپر تھاما سمجھ لیں، اسی طریقے سے مواخات مدینہ کے موقع کے اوپر بھی آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کے ساتھ اپنا بھائی چارے کا اعلان کیا۔ اور لکھنے والے کہیں المرتضیٰ کے اندر، جیسا کہ سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ، انہوں نے اس واقعے کو ضعیف یا غلط بھی قرار دیا ہے کچھ مورخین کے حوالے سے، لیکن ابن کثیر کے اندر اس کے کافی دلائل مل جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اسی کا اظہار جیسے ہم نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ جس وقت آپ نے مبارزت بھی کی غزوہ بدر کے اندر اس مواخات مدینہ کے بعد، اس وقت بھی اپنا تعارف نبی علیہ السلام کے بھائی کے طور پر کروایا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام اگر فرنٹ کے اوپر کہیں پر لیڈ نہیں کر رہے لیکن اپنی تلوار دے رہے ہیں اپنے بھائی کو یعنی حضرت علی کو، کہ وہ ان کا نائب بن کر، ان کا ہی بھائی بن کر جنگ کے اندر آگے آگے ہر جنگ میں رہتا ہے، جیسے غزوہ بدر کے اندر بھی ذوالفقار کے ساتھ آپ جنگ کا آغاز کرتے اور کیا اور کفار کو واصل جہنم کیا۔ تو آج کی اس نشست میں اتنا ہی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مولا علی کی معرفت عطا فرمائے، اور جو ہم نے ان کے بارے میں چیزیں بیان کی اللہ کریم مسلمانوں میں بھی وہی اوصاف پیدا فرمائے جو نبی علیہ السلام نے پرورش کر کے مولا علی کے اندر پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔